بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا جنت انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ام ابرموا امرا فانما مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسولنا لدیہم یکتبون قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین سبحان رب السماوات والارض رب عرشی اما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعة وإلیہ ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعة الا من شہد بالحق وهم یعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللہ فأنى یؤفکون وکیلی یا ربی ان هؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف یعلمون آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے سورۃ زخرف کا چھٹا اور آخری رکوع تلاوت کیا گیا، ساتواں اور آخری رکوع تلاوت کیا گیا۔ آپ تمام حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور آفتاب رسالت مہتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور یہ قرآن کریم فرقان حمید کی محبت میں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سن چکے ہیں کہ ہر چیز جوڑے میں پیدا کی اور اللہ جو ہے وہ واحد یکتا تنہا، باقی ہر چیز کا جوڑا بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہم دیکھیں گے آیتوں کا وہی اسلوب، وہی سٹائل نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ کیا پیاری بات ہے، غور سے سنیے گا۔ یا عبادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر، پھر عرش، پھر اس پہ کرسی،
وہاں اللہ تعالیٰ ہے، اور وہاں سے فرما رہا ہے ہم بندے کدھر ہیں؟ نیچے پستی میں. تو اوپر سے ایک آواز آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندو لا خوف، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، علیکم الیوم، آج کے دن، آج کے دن تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہمارا سب کا حساب کتاب ہوگا اور سارا عالم گھبراہٹ میں ہوگا. کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے دنیا میں ہی کہ دیکھو وہاں پر جہاں گھبراہٹ کا عالم ہوگا، سب جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے حشر کے میدان میں، اور سب گھبراہٹ میں ہوں گے، سب کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج کے دن یعنی دیٹ ڈے، اس دن جب سب جمع اکٹھا ہوں گے، تو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، تم نے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تم غمگین ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندوں سے، مگر وہ بندے کون سے ہیں؟ بندے تو اس کے سب ہیں. مسلمان کس کے بندے ہیں؟ اور یہودی اور عیسائی اور یہ ہندو لوگ اور یہ بدھسٹ، یہ جینی، یہ سب کون ہیں؟ سب اللہ کے بندے ہیں. مگر ان میں فرق ہو جائے گا. جو شیطان کے پیچھے چلا وہ کس کا بندہ ہوا؟ وہ طاغوت کا اور شیطان کا بندہ ہے. اور جو اللہ کی باتوں کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تم غمگین ہوں گے. تو اب وہ کون سے بندے ہیں؟ سب کو اللہ تعالیٰ الگ کر کے بات فرما رہا ہے کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، الگ کر دیا ان کو کہ ایسے بندے جو ایمان لائے ہیں. جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان سے وعدہ نہیں ہے، وہ تو پریشانی میں رہیں گے. مگر جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، قرآن کریم فرقان حمید پر، جس نے بھی ایمان لایا ہے وہ ہے مومن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، وہ کانوا مسلمین، اور وہ مسلم تھے. مسلم کے معنی فرما بردار. کیا معنی مسلم کے؟ تو جنہوں نے ایمان لایا اور نہ ایمان لایا بلکہ خود بھی فرما بردار رہے، آرڈر پہ کھڑے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھ دی، روزے رکھو تو روزے رکھ دیے، زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دے دی، حج و عمرہ کر لو. یہ سب کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان والا جب فرما بردار بن جائے گا تو وہ کیا بنے گا؟ مسلم. تو ایسے لوگ جو ایمان لا کر فرما بردار بن گئے ہیں، ان کے لیے وہاں پر حشر کے میدان میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں. جاؤ، پروانہ مل گیا ہے. اب ہم کو سوچنا ہے اس دنیا میں کہ ہم کس کی سنیں بھائی، اللہ کی سنیں کہ غیر اللہ کی سنیں؟ کون سا اسلام ہم لوگ اپناوے؟ یہ قرآن کا اسلام کہ وہ روڈ چھاپ اسلام؟ فرق ہے دونوں میں. تو یہ جو قرآن کا اسلام ہے یہ اختیار کریں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا جو بھی مسلم ہوگا ایمان لا کر
اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون. اس کے لیے کہ جس نے ایمان لایا اور مسلم بن گئے، فرما بردار بن گئے، تو اللہ کیا فرماتا ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ. ادخلوا الجنۃ، کہاں پر؟ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایمان والوں سے کہے گا، ہاں مسلم جو فرما بردار ہے ان سے اللہ کہے گا. باقی تو ڈھیر سارے انسان ہوں گے، جو پہلا آدمی ہوگا اس سے لے کر آخری آدمی تک سب کھڑے ہوں گے، ان گنت آدمی ہوں گے. ہم کیا کیلکولیٹر پر بیان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو ان میں سے سب کو کٹ کر دیا، وہ سب جہنم کے کندے ہونے والے رہے مسلم ایمان والے اور فرما بردار ساتھ میں. یہ کمال ہے. ہاں پھر فرما برداری کی اللہ و رسول کی، تو وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنۃ، تو جاؤ داخل ہو جاؤ تم، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. ہم کو کوئی سمجھا نہیں رہا. باہر پر روڈ تم دیکھو جا کر، کوئی سمجھاتا ہے ایسی بات جو اللہ سمجھا رہا. پھر قرآن کے قریب نہیں آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ دور سے منع کرنے والے یہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ وہاں جانا نہیں، قرآن سے دور رہنا. اور پھر کس سے نزدیک رہنا؟ نہیں، آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. قرآن سے دور ہو تو اس سے اچھی کوئی بات ہو تو وہاں چلے جاؤ نا. اور ایسے بھی سب طرف جاؤ یار. اللہ نے عقل دی ہے، کھانا کھاتے ہو، اناج کھاتے ہو، تو کم سے کم ہم غور و فکر تو کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. نہیں کسی دوست نے منع کیا، ارے میرا دوست نے منع کیا، وہ دوست وہاں جہنم میں جلے گا اور اس کو بھی ساتھ میں لے جائے گا، منع کر رہا ہے جس کو. تو بہتر ہے ایسی دوستی کو چھوڑ دیا جائے. کیا فائدے کی ایسی دوستی؟ اور یہاں کتنی بڑی زندگی ہم نے لائے. یہ تھوڑی سی زندگی میں برداشت کر لو، اللہ کی بات مان لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، جاؤ جی داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں. اور پھر تحبرون فرمایا، تم خوش بخت کیے جاؤ. تحبرون، تمہیں خوشیوں سے نوازا جائے گا. جنت دے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خوشیوں سے تمہیں نوازا جائے گا. ایک خوشی، دوسری خوشی. اور یہاں خوشی ہے کہ کبھی خوشی، کبھی ذرا کوئی خوشی ہوئی، کسی کو جلن ہوئی، کسی نے کسی کی خبری کر دیا، گئی اس کی خوشی. کیا ہے یہ دنیا میں؟ کیا ہاتھ میں ملے گا؟ اصل جو ہے غور کرنا ہے ہر آدمی کو کہ ہم کس کی سنیں، دوستوں کی سنیں کہ اللہ کی سنیں. وہ لوگ جو منع کرتے قرآن سے کہ وہاں مت جاؤ، بتائیے آپ لوگ کو یہاں کوئی فرقے کی بات ہوتی ہے اپنے یہاں؟ کوئی سننے والی ہوتا ہے بھائی؟ ہوتا ہے تو بولو. ضرورت ہی نہیں اس کی. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہی بیان کر دیا جائے قرآن، تو انشاءاللہ یہاں پر گئے بیان ہو، راستوں پر مولوی حضرات بیان کرنا شروع کر دے قرآن، تو میری آواز میں کتنا دم ہے؟ 50 آدمی. ان لوگ اگر قرآن بتائیں گے تو ہزاروں لاکھوں آدمی آئیں گے اور ایک انقلاب آ جائے گا ہندوستان میں. پھر ہم کو کوئی مارنے والا نہیں ہوگا، کوئی دوڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری لڑکیوں سے ریپ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم کو مار مار کے مکان چھیننے والا نہیں ہوگا. آج کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا ہے، دیکھو تم غور کرو. اور ہمارے علماء حضرات کو لڑانے سے فرصت نہیں. یہ علماء سو ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قرآن. اس قرآن کی طرف جب تک نہیں آئیں گے انقلاب نہیں آنے والا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تم بھرو، تمہیں خوشیاں دی جائے گی، خوشیوں سے نوازا جائے گا. اور پھر یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور لیے پھریں گے ان پر سونے کے تھال، سونے کی رکابیاں، پلیٹ سمجھتے ہیں؟ پلیٹ، سونے کی پلیٹ میں کیا مال طیب ہوگا یار، وہ لے کر پھریں گے جنت میں. سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ غلمان ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں
جیسا ویٹر کا کام کرتے ہیں سب لے کے پھرتے، تو وہاں سونے کی تھالیوں میں اور آپ خورے جام گردش میں ہوں گے، وہ پانی پینے کے کٹورے، وہ جام پینے کے گلاسز، وہ سب کائے کے ہوں گے، مگر یہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور پھر ایمان لا کر فرما بردار لوگوں کے لیے کہ ہاں آمنا صدقنا، ہم نے سنا اور ہم یقین کرتے مان لیا، یہ ان لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سونے کے تھال لیے پھریں گے ان کے سامنے، اور وہ اقوام اور آپ خورے، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، اور اس میں وفیہا اور اس جنت میں ما تشتہی الانفس، جو ان کا جی چاہے گا۔ ہر انسان کی مختلف خواہشیں ہیں، کوئی دودھ چاہتا ہے، کوئی بادام والا دودھ چاہتا ہے، کوئی میوے کھانا چاہتا ہے، کوئی فروٹ کھانا چاہتا ہے، اور وہاں کے جو پھل اور فروٹ ہوں گے لذت میں یہ دنیا کے فروٹ سے کئی زیادہ ہوں گے، ایسی لذت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفیہا ما تشتہی الانفس، اور اس میں جو ان کا جی چاہے گا وہ تلذ العیون، اور آنکھوں کی لذت ہوگی۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں کو لذت چاہیے کہ نہیں؟ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں کسار والے میں، کسی کا دل ہوتا ہے چلو یار مہابلیشور گھوم کے آؤ، جب جاتا ہے وہاں کے نظارے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کو لذت ملتی ہے کہ نہیں؟ پھر ایک ایک نئی نئی نعمتیں دیکھتا ہے اللہ کی، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک لذت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کسی کا دل ہوتا ہے چلو یار مالے کشمیر جا کے آئے گروپ کے ساتھ، پھر وہاں کے نظارے، وہاں کے باغات دیکھ کر آدمی کتنا محسوس ہوتا ہے، تو وہ تلذ العیون، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر آنکھوں کی جو ہے لذت ہوگی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس پر بڑا سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ، اور تم فِيهَا، اس جنت میں خالدون، ہمیشہ رہو۔ ختم ہو گیا موت کا جھنجھٹ، موت کی جھنجھٹ ختم ہو گئی، سارے دکھ، یہ دنیا میں کتنا بھی انسان جیے تو اس کے ٹینشن ختم ہوتے ہیں۔ پیسے والے کو بھی ٹینشن ہے، ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈھیر سارا پیسہ پڑا ہے بیڈ پر، ڈاکٹر نے منع کر دیا، گولیاں کا اناج بند، دودھ بند، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دنیا تو ٹینشن کی ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ آیت کو ذہن میں رکھے کہ یہ سب جو فائدہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اے اللہ تو ہم کو مسلم بنا دے، تیرا فرما بردار بنا دے۔ تو یہ ایمان لا کر جنہوں نے فرما برداری کی، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے اور مسلم کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی بدولت کہ تم اچھے عمل کرتے ہو۔ اچھے عمل کی کریڈٹ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیا دے رہا ہے کہ جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اچھا وراثت میں کوئی چیز مل گئی دنیا میں تو وہ اس کی ہوتی ہے کہ رجسٹری ہو گئی، فکس ہو گیا ہے بھائی 1 کروڑ میرے بڑوں نے چھوڑ کے گئے، میں اس کا وارث ہو گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تعملون، کہ جو تم نے عمل کیا ہے، اللہ کسی کے عمل کو رائے گا نہیں کرتا، اس کی تعریف بتا رہا ہے، ارے تم نے تو اچھے عمل کیے ہو۔ پھر لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، لکم فیہا، اور تمہارے لیے اس جنت میں فاکہۃ، میوے ہے، میوے کس کو بولتے ہیں؟ ڈرائی فروٹ،
سب سے مہنگی چیز مال طیب افغان سے آ رہا ہے, اسپین سے آ رہا ہے, ایران سے آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایک سے ایک. اور میوے میں تو ہم نے نام بھی نہیں سنے یار. کاجو بادام پستے, سلاجید, اخروٹ, چارولی, کشمش, یہیں تک ہے نا ہم لوگ. اور کتنے میوے ہیں نام بھی ہم کو ان کے نہیں معلوم, وہ دنیا کے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکم فیہا, اور تمہارے لیے اس جنت میں فاکہۃ, میوے ہے, کثیرۃ منہا, اور کثرت سے ہے, بافراط, کھاتے جاؤ ختم نہیں ہوں گے, ایسے میوے ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا منہا تاکلون, تم اس میں سے کھاتے ہو, تم اس میں سے کھاؤ گے. وہ میوے اللہ تعالیٰ نے رکھے. ارے بھائی یہ کیا اللہ جھوٹ فرما رہا معاذ اللہ کہ سچ ہے یہ؟ تو پھر سچ ہے, میوہ کھانے کا ہے, تو ہم کو کیا بننا پڑے گا؟ مومن بننا پڑے گا نا, ایمان لانا پڑے گا نا. ایمان زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ نانا پاٹیکر بھی پڑھتا ہے, کلمہ سنے ہوں گے تم. وہ زبان سے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرو اور دل سے اس کی تصدیق کرو, تب جا کے ہمارا ایمان ہوگا. اور مکمل اس وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کی فرما برداری کریں. تو یہ سب میوے ہوئے کس کو ملیں گے؟ وہ جو ایمان لا کر اچھے کام کیے. کیا بھائی ہم اچھا کام نہیں کرنا چاہتے؟ اور جب کرنا چاہتے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمالوں کے عوض تم کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا, اور اس میں تم بہت سارے میوے کھاؤ گے. اب یہ ایک سائڈ تھی. درس کے شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے میں پیدا کی ہے نا. اب کیسے؟ یہ ایک سائڈ تو ہے سکے کا, ایک رخ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ سب مزے ہی مزے ہے. تو دوسرا رخ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو؟ یہ تو ایک رخ ہوا, دوسرا رخ آپ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے, سننا چاہتے ہیں نا؟ تو اب دوسرا رخ سماعت فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان المجرمین, بے شک مجرم, کریمنل, بے شک مجرم, فی عذاب جہنم, وہ جہنم میں ہوں گے. کون لوگ؟ مجرم لوگ کدھر ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. اور خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. کون نکالے گا اور کون نکالنے آ رہا ہے؟ سب یہ باتیں ہیں روک چھاپ. اللہ جو فرماتا ہے وہ صحیح ہے, یا ملا جو فرماتا ہے وہ صحیح؟ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے جی. کون ہمارے ساتھ ہماری ادھیری کرنے آئے گا؟ کوئی دوست نہیں آئے گا, کوئی مولوی نہیں آئے گا, کوئی محفلیں نہیں آئے گی, ہمارے ماں باپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ آخرت کی ہم تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, کہ بے شک مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے. اور خالدون فرمایا کہ ہمیشہ رہے. اب دوستو کافر ایک لفظ آپ سب جانتے ہیں, کس کو کہتے ہیں کافر؟ جو انکار کرنے والا ہے, جو کفر کرنے والا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اور جو شرک کرتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ مشرک. اور جو بدعتیں کرتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ بتلایا ہے, اور اپنے مرضی سے کس کی بھی سن کے اپنے مرضی سے کرتا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے, وہ اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا. تازی اٹھا کر پھرنا اچھا اگر عمل ہوتا تو مولوی خود کاندھا آگے لگا کر چلتے نظر آتا, دوسروں کو کام دھندے پر لگا دیتا ہے, خود بیٹھے رہتا اپنا دودھ کے گلاس مار کے چندے لیتے ہوئے. غور کریں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ قرآن سے ہم دور ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان المجرمین, بے شک مجرم. اور مجرم کون؟ فیصلہ کرو یار, مجرم کون ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ آپ لوگ بولو یار.
नमाज न पढ़ने वाला कौन है? मुजरिम है क्या नहीं? रोजे न रखने वाला कौन है? पैसा हो तो ज़कात न देने वाला कौन है? हज न करने वाला है तो कौन है? मुजरिम है क्या नहीं? और शराब पीने वाला, अगर शराब पीते हुए कोई मर गया तो वो काफिरों की मौत मरेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किसकी मौत मरेगा? काफिरों की मौत। अरे ऐसा इस्लाम कौन बताएगा तुमको रोड पर? और जुए खेलने वाला, सट्टे खेलने वाला, सूद खाने वाला, ये कौन है? मुजरिम है क्या नहीं? ये सबको मुजरिम का अल्लाह है। काफिर अलग है जी, मुशरिक अलग है, बिदती असहाबुल किलानुन नार है। बिदती जो है तो जहन्नम के कुत्ते बनाए जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह फरमाता है कि इन्नल मुजरिमीना फी जहन्नमा खालिदून, कि बेशक मुजरिम जहन्नम में होंगे और हमेशा वो वहाँ पर रहेंगे। फिर अल्लाह फरमाता है ला युफत्तरू वहुम फी मुबलिसून, कि उन पर से हल्का नहीं किया जाएगा। वहुम फी मुबलिसून, अजाब उन पर से हल्का न किया जाएगा और वो मायूस नाउम्मीद जहन्नम में पड़े रहे। मैं भी सोच लूं, आप भी सोच लें कि हमको ये जुर्म छोड़ना है क्या नहीं, और ये जो जुर्म है, क्राइम है, ये छोड़ना है क्या नहीं। और अगर छोड़ना है तो फिर उसके लिए एक ही इलाज है, और वो क्या है कि हम तौबा कर लें। बस आज बैठे यहाँ हम तौबा कर ले, अल्लाह हम तौबा करते हैं कि जो किया तो हमें माफ फरमा, आगे बचा ले अल्लाह ताला। अगर दिल से जो आदमी चाहेगा और वो छोड़ देगा तो मैं तो तौबा करता हूँ, हम सब करें अल्लाह से तौबा। अल्लाह हम तौबा करते हैं, जो हमने किया है तो हमारी लाज रख ले, तो सत्तारों यूब है, तो गुनाहों को छुपाने वाला है। अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे और हम माफ़ी मांगते हमारे गुनाहों को मिटा दे हमारे अमाल नामे से, और अल्लाह ताला हमको आगे तू बचाए। यह है इस्लाम भाई, इसमें मीठी गोलियां ऐसा कुछ भी नहीं है। और दो साइड है, पहली साइड अल्लाह ने बता दी कि अगर तुम ईमान लाओगे और मुस्लिम बनोगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या नेमत जन्नत में मिलेगी, वो बता दिया गया। दूसरी बात कि मुजरिम लोग, क्रिमिनल लोग, क्राइम करने वाले लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ला युफत्तरू अन्हुम वहुम फीही मुबलिसून, और उन पर न कमी की जाएगी न उनसे हल्का किया जाएगा। वहुम फी मुबलिसून, और वो मायूस ना उम्मीद जहन्नम में पड़े रहेंगे। कौन आएंगे और ये बचा लेंगे वो बचा लेंगे? अल्लाह जो फरमाता है वो सही। कोई खोटे दिलासे देता है चंदा लेकर, वो गलत बताता है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया। क्या फरमाता है अल्लाह ताला? हमने कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो लेकिन वो खुद अपनी जान पर जुल्म करते थे। अल्लाह ने तो समझा दिया ना कि ये जराइम है, शराब पीना, सट्टे खेलना, सूद खाना, जिना करना, ये सब क्या है? ये जुर्म है, तो ये हमेशा रहेंगे जहन्नम में। अब इसके बाद जो भी नहीं समझा तो फिर उसको अल्लाह ही समझेगा ना। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया इंसान पर। वो खुद उनके अमाल ऐसे थे, अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर अल्लाह फरमाता है वो नादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, और वो पुकारेंगे जहन्नम में जो जाएंगे, अल्लाह हम सबको बचा ले, हमारे माँ बाप को बचा ले अल्लाह ताला, हमारे घर वालों को बचा ले, हमारे मुस्लिम भाइयों को बचा ले। वो क्या होगा वहां पर मंजर? वो नादौ या मालिकु, और वो पुकारेंगे क्या है मालिक? क्या पुकारेंगे? ऐ मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, कि तुम्हारा रब आज हमारा फैसला कर दे मौत का। जहन्नम में जब मार खा रहे होंगे, चटके लग रहे होंगे, तो वहां पर वो चिल्लाएंगे
تو یہ مالک کس کو کہیں گے؟ وہ جو دروغہ جہنم ہوگا، جہنم کا دروغہ جو ہوگا نا اس کو مالک کہیں گے. یعنی دیکھو کتنے بے وقوفی وہاں بھی کریں گے کہ یہاں تو اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے نا، وہاں بھی گھبراہٹ میں وہ فرشتے کو سمجھیں گے کہ سر اس کے ہاتھ میں، اور پھر کہیں گے کہ تمہارے مالک سے کہو، تمہارے رب سے کہو. یعنی خود نہیں کہیں گے کہ ہمارے مالک سے کہو. اگر اتنا بھی وہاں کہہ دے تو شاید رحم آ جائے گا. تو فرشتے کو کہیں گے یا مالک کہ ہمارا فیصلہ فرما دے ہوئے موت کا. موت مانگیں گے مگر موت نہیں ملے گی. اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قالا انکم ماکثون، قالا اور وہ فرشتہ داروغہ جہنم، جہنم کا فرشتہ کیا کہے گا؟ انکم بے شک ماکثون، تم اسی حالت میں ہمیشہ رہو. کون ہوگا یار؟ کون بچانے آئے؟ کیا یہاں پر چھپری اور بگنی دے رہے؟ ان کا دامن پکڑ لو، وہ بچا لیں گے، وہ بچت جائیں گے. یا قرآن تو کوئی دوسری بات فرما رہا ہے. اور اصل بات یہی ہے، اس کو چھوڑ کر نقلی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ان لوگ نیا بیان کر لے. ارے بھائیو کسی کا بھی ترجمہ دیکھو نا، یہاں سب نے صحیح ترجمے کیے. اردو ایک ایسی زبان ہے، کوکلی زبان، کہ اس میں 10 الفاظ ادھر ادھر کے ہو جاتے ہیں، باقی مقصد اور مفہوم وہ ایک ہی رہتا ہے. آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. لقد تحقیق بے شک، جِئْنَاكُمْ ہم لائے تمہارے پاس، بالحق کی حق کو، ہم آئے تمہارے پاس حق کے ساتھ، ولیکن اکثرکم وہ لیکن تم میں سے بہت سے نے للحق کی کارہون حق کو ناپسند کرنے والے تھے. تم میں سے بہت سے کیا تھے؟ جو حق ہے قرآن جو اللہ بتا رہا ہے اس کو کراہیت کرتے تھے، اس کو ناپسند فرمانے والے تم میں سے بہت سے تھے. ہم ابرمو امرن فانما مبرمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ابرمو امرن، پھر کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے کیا؟ تو فانما مبرمون تو ہم بھی ایک بات ٹھہراتے ہیں. اگر جس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ کفر پر ہی مرے گا تو اللہ نے بھی طے کر دیا کہ آپ کو جہنم دکھاتا ہوں. جو فرما برداری نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو اللہ نے بھی فرما دیا، اللہ نے بھی طے کر دیا کہ آپ بے نمازی، تیرے کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور تو اس میں ہمیشہ رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. ہم یحسبون، کیا انہوں نے سمجھ لیا، کیا وہ گمان کرتے ہیں؟ کئی ترجمے سنیے انا یہ کہ ہم لا نسمع، کہ ہم سنتے نہیں. کیا وہ لوگ سمجھتے دنیا والے کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ سرهم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ونجواهم ان کی سرگوشیوں کو جو کان میں پھسل پھسل کرتے ہیں. پھر ادھر جانا نہیں، وہ خبیث لوگ وہاں پر سب اللہ سن رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، وہ سرگوشیاں کرتے تھے، باتیں چھپا چھپا کر کرتے تھے تنہائی میں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ سمجھتے، کیا ان کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتے، کیا ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، بلا، یس، وائی ناٹ. وہ رسولنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے لدیہم ان کے پاس یکتبون وہ لکھتے ہیں. بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی ایسا نہ سمجھے ایک ایک بات امیہ من مسقال ذرۃ شرعیہ، جس نے بھی ایک برائی کی ہوگی اللہ اس کو دکھا دے گا. سب لکھا ہوا ہوگا ہمارا. جیسے یہاں ہم فرش پہ دیکھتے ہیں شوٹنگ کر کے، تو انسان اتنا کر رہا ہے، تو انسان تو اللہ کا روبوٹ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ ہم وہ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، وہ رسولنا ہمارے فرشتے
لدیہم ان کے پاس یکتبون لکھتے ہیں جو کچھ ہم حرکت کر رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے نوٹڈ ہو رہا ہے نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اب ذرا سا رخ دیکھیے گا کرسچنوں کی طرف آؤ یہودیوں کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کانا اگر ہوتا للرحمن ولد اللہ رحمان کا کوئی اولاد اللہ رحمان کا کوئی بیٹا اگر سپوز بالفرض مان اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فانا اول العابدین تو پھر میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں. تم کیا بتا رہے ہو یہودیوں عزیر کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہو عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے آپ کہیے کہ اگر رحمان کا اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو آپ سب سے پہلے عبادت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون کرتا تھا آپ کرتے. یہ مثال دے کر سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ فرماتا ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون پاک ہے وہ ذات جو آسمان اور زمین کا مالک ہے رب ہے عرش کا مالک ہے. یہ جو بات کرتے ہیں اس سے اللہ جو یہ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے. اللہ سبحان ہے کوئی کمزوری نہیں اللہ کو. اللہ سبحان ہے اور کیا ہے آسمان اور زمین کا مالک ہے اور عرش کا بھی مالک ہے اور ان باتوں سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. عزیر عیسیٰ علیہ السلام کیا یہ خدا کے بیٹے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرتے. اس کا مطلب کوئی ہے نہیں اور اللہ پاک ہے وہ آسمانوں اور زمین اور عرش کا مالک ہے اور یہ فضول باتوں سے اللہ پاک ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا يَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دو. یخوضوا کائے کے لیے ان کی قیاس آ رہی ہے ان کی بےہودہ باتوں میں وہ یلعبوا اور ان کے کھیل کود میں حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا ملنے والے یومہم الذی یوعدون اس دن سے جس سے ان کا وعدہ کیا جاتا ہے. وعدہ ہے اللہ کا ملنا ہے وہ دن حشر کا دن ہے قیامت کا دن ہے. وہ دن سے یہ ضرور ملیں گے جو بھی یہاں قیاس آرائیاں کر رہے بےہودہ باتیں کر رہے ہیں کہ خدا کی کوئی اولاد ہے خدا کا کوئی بیٹا ہے. یہ بےہودہ باتیں اللہ کے نزدیک. پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور وہی ہستی ہے آسمانوں میں معبود عبادت کے لائق وہ ہستی ہے جو آسمانوں میں. زمین والوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا مگر آسمان پر جو بھی مخلوق ہے فرشتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مخلوق ہے وہ سب کیا ہے وہ اس کو الہ مانتی ہے معبود مانتی ہے. پھر اللہ نے فرمایا فی السماء الہ و فی الارض الہ اور زمین پر بھی وہی اللہ وہی خدا ہے وہی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے. کسی نے تین کو معبود بنا لیا اللہ عیسیٰ بن مریم ماں بیٹوں کو اور اللہ کو یہ معبود ہے تو کہ اللہ معبود ہے. کسی نے 360 بنا لیے گھنٹی بھر بنا لیے ان کے خدا ان کے الہ کا ہوتے نہیں کس کی عبادت کرتے پتہ نہیں. اللہ نے تو فرمایا کہ آسمانوں میں وہی الہ ہے اور زمین میں وہی الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ اللہ کیسا ہے وہ معبود کیسا ہے حکیم ہے
اس کی باتیں حکمت پر دانائی پر ہے اور علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو سب کچھ جانتا ہے. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. آسمان میں جاؤ گے فلائٹ میں تو زمین چھوڑنا پڑے گی. مکمل کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. کوئی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ کو کچھ نہیں دیا، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو کہے کہ اللہ تو نے مجھ کو سب کچھ دے دیا. واللہ کسی کو مکمل کچھ نہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر میں 3 آیتیں سنو غور سے. وہ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما. وہ تبارک الذی، اور وہی ہستی ہے بڑی برکت والی، باپ برکت ہے وہ اللہ. کس کی برکت ہے سب؟ دیکھو ابھی برکت کیسی ہے. ایک آدمی اور ایک عورت ایسی برکت کر دی کہ آج کروڑوں اربوں لوگ پھر گئے. ایسی برکت کر دی اللہ تعالیٰ نے، پھیلا دیا آدمی کو. پھیلایا کہ نہیں؟ یہ ہے اللہ کی برکت. دیکھیے گا کہ کھیتیاں ہیں تو ایک آدمی بھی کھاتا تھا، ایک عورت بھی کھاتی تھی، لوگ بڑھتے گئے وہ بھی کھاتے. آج 7 ارب آدمی ہے، کتنے مر چکے. کیا سب کھا نہیں رہے اللہ کا راشن؟ یہ ہے اللہ کی برکت. انسان کو آگ کی ضرورت تھی، کھانا پکاوے سیکے اپنے آپ کو، تو جنگل پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیسے جنگل کہ لوگ لکڑیاں کاٹے جا رہے. آج تک آدیواسی یہ بھی لکڑیاں چھوڑ کر کاٹتے ہیں. کبھی لکڑی ختم ہوئی ہے بھائی، اس کو کہتے برکت. پھر اس کے بعد انسان نے ترقی کیا، گیس کی ضرورت پڑی، گیس کے چولہے بنائے. اب گیس نکال دیا اللہ تعالیٰ. یہ سلنڈر لے کے پھر رہے یہاں سے وہاں، ساری دنیا میں گیس کی کمی ہو رہی ہے. کون دے رہا ہے؟ یہ ہے برکت. یہ اور بات ہے کہ انسان مہنگا کر رہا ہے، گیس مہنگا، لکڑی مہنگی، چولہے مہنگے، یہ انسان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایسی برکت دی کہ پیٹرول جس پر آج ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے ختم ہوا ہے بھائی. انسان ہے کہ بھاؤ بڑھائے چلے جا رہا ہے. اللہ تو دے رہا ہے، نکل رہے کنویں پیٹرول کے. ڈیزل جس پر دنیا چل رہی، گاڑیاں چل رہی ہے، کیسی برکت ہے. کوئلہ لاکھوں کروڑوں ٹن یار نکال لیے دھنباد سے، ٹاٹا نگر سے. کوئلہ ختم ہوا ہے کیا بھائی؟ آج بھی یہ ہے اللہ کی برکت. اب یہاں پر کیا ہوا بھائی؟ 100 آدمی کا کھانا بنایا گیا، 70 آدمی آ گئے کھانے کو. دیکھ میں پھوک مار لیے پیر صاحب نے، اور بولے ہنڈی کھولو یار، دیکھ کھولو. ارے کتنا کھانا بچ گیا، دیکھو برکت ہے. ابے 100 کا پکایا، 70 کو کھلایا تو بچے گا نہیں کیا کھانا؟ یہ برکت ہے کہ اللہ ہے برکت والا. سوچے یار آدمی، ایسا اللہ تبارک تعالیٰ ہے جو بڑی برکت والا ہے. ہم اس کو چھوڑ کر، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے پھر رہے ہیں. کسی نے لیمبو اڑا دیا اس کے پیچھے، کسی نے ناریل اڑا دیا اس کے پیچھے، کسی نے پتھر اٹھا دیا کہیں پر اس کے پیچھے. ہم کیا کمال ہو گیا؟ یہ تیرے کو اللہ نظر نہیں آتا؟ ایسی برکت والا، ایسی شان والا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، اس کی بادشاہت ہے، وہ برکت والے کی بادشاہت ہے ساری دنیا پر، سارے آسمانوں پر. وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. چاند پر اللہ کی بادشاہ، سورج پر اللہ کی بادشاہ، تاروں پر اللہ کی بادشاہ، بلیک ہول میں اس کی بادشاہ، گلیکسی آف ملکی وے میں، کہکشاؤں میں اللہ کی، پہاڑوں پر اللہ کی بادشاہ، سمندر میں اللہ کی بادشاہ ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ بڑی برکت والی ذات ہے. وہ عندہ علم الساعہ، اور قیامت کا علم، علم قیامت اللہ کے پاس ہے.
کسی کے پاس نہیں ہے، سب دھوکہ دے رہے ہیں۔ قیامت کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یہ دنیا میں جتنے سب کو وارننگ دی جا رہی، جیسے ہی تم مرو گے تمہیں لوٹایا جائے گا حشر کی طرف، اللہ کی طرف۔ تمہاری خاک کو آنکھ راکھ بنا کر سمندر میں بہا دیا جائے گا، تم کو لوٹایا جائے گا کس کی طرف؟ اگر تمہیں کسی درندے نے کھا گیا ہو تو اس کے بھی کس کی طرف لوٹایا جائے گا؟ چیل کوے لاشوں کو کھا جاتے ہیں، ایسی قوم ہے فارسی قوم، اپنے مردوں کو دہی ڈال کر اس پر وہ پرندے چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ وہ کس کی طرف جائے گا؟ وہ سب روح تو جائے گی، اور اللہ آخرت میں پھر انسان کو اٹھانے والا ہے، تو وہ الیہ ترجعون۔ اب غور سے سنیے گا، بہت زبردست آیت آ رہا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ قرآن سچا ہے کہ یہ پھیکو مولوی سچا ہے؟ کیا فرما؟ دیکھو جا کر تمہارے گھروں میں ترجمہ، آنکھیں کھولو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور وہ اختیار نہیں رکھتے، وہ مالک نہیں ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو شفاعت کی، سفارش نہیں کر سکتے۔ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ موقع دے گا، بالحق، اور وہ حق کے ساتھ، وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوں۔ یعنی کسی کی گواہی دینے کے لیے وہ تو علم چاہیے نا، کہ خالی جج کے سامنے یا کھڑے رہ کے بول دے کہ جج صاحب اس نے نہیں کیا ہے، یہ علم کو کیا کہ علم ہے اس کے پیچھے، وہ پونا میں جا کے کیا کر کے آیا۔ تو شفاعت بھی وہ کرے گا جس کو اللہ کہے گا، اور وہ حق کی گواہی دے گا، بالکل سچ۔ یہاں تو جھوٹے گواہ لوگ ہو گئے، پیسے لے کے گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ کیا زبردست بات ہے، کیسا شاہانہ کلام ہے یہ، دیکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شاہانہ کلام ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، تم کو کس نے پیدا کیا؟ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے انسان، ان سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ من خلقہم، کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، کرسچن سے پوچھو who created you، وہ کہیں گا کہ Almighty God، not عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر اس کی پور کھل جائے گی۔ کسی ہندی سے پوچھو، اللہ کو نہیں جانتا تو کیا کہے گا؟ ایشور نے پیدا کیا ہے، اور ایشور نہ رام ہے، نہ کرشن ہے، نہ کوئی بھی۔ پھر وہ نرنکار ایشور ہے، وہ کہیں گے کہ اس نے پیدا کیا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کیا جملہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going؟ يُؤْفَكُونَ، الٹے پھرے جا رہے ہو۔ سیدھے راستے پر تم کو جانا چاہیے نا، اللہ کے راستے پر نا، صراط مستقیم پر جانا چاہیے نا، تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی کہ اے میرے پروردگار، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایسا حال ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے قرآن کی طرف، نہیں آنے کو راضی ہے لوگ۔ 13 سال مکے میں، 2.25 سال، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ آج بھی تم قرآن کی دعوت دے کے دیکھو، ہم آ رہے نا، تم چلو نا، ہم آ رہے نا، ارے یاد نہیں رہا، میں تو بھول گیا تھا، ارے یہ کام آ گیا تھا۔ یہ تیرے سب کام
اسی دن آتے ہیں جب قرآن کی دعوت پر بلایا جاتا ہے. تیرے کو اپنی فکر نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے, ذرا صبر تو کر, اللہ تیرا دھندا بھی چلا دے گا, اللہ تجھے روٹی بھی دے گا, اللہ تجھے روٹی بھی دے گا, اللہ تجھے پانی بھی دے گا, اللہ تجھے شربت بھی دے گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تین ہی قسم ہے رسول کے کہنے کی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ربی, اے میرے پروردگار, انا بے شک ہؤلائی قوم, یہ قوم, یہ لوگ لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا ہوگا سوچو. پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے فاصفح عنہم, پھر تم ان سے منہ پھیر لو. اور اللہ کے رسول جس سے منہ پھیر لے ہوئے پھر اس کا کیا حال ہونے والا. اللہ کے رسول جس کو درگزر کرتے ہٹا دے ہوئے چاہے کتنی دفعہ بلانے کا, اور کسی پر ٹھپا لگ گیا ہے تو عرفان جی کتنا بھی بلاؤ, عرفان جی کتنا بھی بلاؤ, وہ آئیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, آخری آیت ہے فاصفح عنہم, پھر آپ ان سے منہ پھیر لو, آپ ان کو درگزر کر دو, وہ قل سلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کر دو. پھر ان کو بددعا مت دو, ان کو کیا کر دو, کہہ دو کہ سلام. اور اس میں باریک سا طنز اگر غور کرو کیا ہے وہ قل سلام, اور تم ان کو کہہ دو کہ سلامتی ہو. فسوف یعلمون, بہت جلد وہ انجام جان لیں. سلام کر دو ان کو, ہو چکا ان کا کام, ٹھپا لگ گیا ہے. تم لاکھ بلاؤ قرآن کی طرف, وہ نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جب آئیں گے نہیں, اکڑ جائیں گے تو رکڑ جائیں گے, آئیں گے تو پائیں گے. تو جو اکڑ رہے ہیں, اور میرے بھائیوں ہم سب کا کیا کام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ دیا ہے کہ ہر امتی یہ پیغام, یہ تبلیغ دوسرے تک پہنچا دے. ہم خالی خود سنیں گے, دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ بھی مناسب بات نہیں. ہمیں درد ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر والے اسلام پر آ جائیں, ایمان پر آ جائیں, فرما برداری پر آ جائے. ہمارے پڑوسیوں کو ہم کو بلانا پڑے گا, ہم سب کو مل جل کر کام کرنا پڑے گا, ایک جان ہم سب کو ہونا پڑے گا. یہ ہم تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں, اگر یہ دل سے کام کر دیں گے تو اللہ یہ بستی کو الٹ دے گا. اللہ تعالیٰ یہاں سے شرک, کفر, بدعت, سٹے, جوئے, شراب, یہ سب کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا اگر ہم سب مل کے کام کریں گے بھائی, اور ہم ایک سے دوسرے کو دعوت دیں گے. کوئی آوے یا نہ ہوئے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا کام ہے بولنا, پیار سے بلانا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ قل سلام, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نہیں آتے تو ان کو سلام کہہ دو. فسوف یعلمون, وہ اپنے انجام کو عنقریب جان لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.